بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 124 میں باب الترجل فصل اول سے حدیث نمبر 4430 سے لے کر 33 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن اللہ الواسلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر سے روایت سے کہتے ہیں نبی کریم نے فرمایا، جو عورت اپنے بالوں میں کسی دوسری عورت کے بالوں کا جوڑا لگائے، خواہ خود لگائے یا کسی دوسرے سے لگوائے، اور جو عورت کسی دوسری عورت کے بالوں میں اپنے بالوں کا جوڑا لگائے، اور جو عورت گوندے اور جو عورت گندوائے، ان سب پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا سر کے بالوں میں مصنوعی بال جوڑنے کا حکم اس حدیث مقدسہ میں بیان کیا جا رہا ہے۔ الواسلہ یہ ضرب یضرب سے مؤنث اسم فاعل کا صیغہ ہے، جس کا ترجمہ ملانا اور جوڑنا ہے۔ یہاں دوسرے انسان کے بالوں کو اپنے بالوں کے ساتھ جوڑنے کے معنی میں ہے۔ مطلب یہ کہ ایک عورت اپنے بالوں کے حسن و درازی کے لیے کسی دوسری عورت کے بالوں کا چوٹا اور گچھا لے کر اپنے بالوں کے ساتھ شامل کرتی ہے، اس عورت کو واصلہ کہتے ہیں، اور یہ کام باعث لعنت ہے، کیونکہ اس میں تغیر خلق اللہ بھی ہے اور دوسرے انسان کے جسم کے اعضاء سے شرعی ضابطہ کے بغیر فائدہ اٹھانا بھی ہے، جو کہ ناجائز ہے۔ نیز اس میں دھوکہ اور جھوٹ بھی ہے۔ علامہ طیبی واصلہ کا مفہوم یوں بیان کرتے ہیں، الواصلۃ التی تاصل شعرها بشعر آخر زورا، والمستوصلہ یہ باب استفعال سے ہے، سین اور تا یہ طلب کے لیے ہے، یعنی جو عورت کسی اور عورت سے مطالبہ کرے کہ میرے سر میں یہ بال جوڑ دو۔ علامہ طیبی یوں وضاحت کرتے ہیں، والمستوصلۃ التی تأمر من یفعل بها ذلک۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے دونوں لفظوں کا مطلب اس طرح بیان کیا ہے کہ واصلہ اس عورت کو کہتے ہیں جو اپنے بالوں کو دوسرے بالوں کے ساتھ پیبند لگا کر جوڑتی ہے تاکہ اس کے اپنے بال زیادہ گھنے اور لمبے ہو جائیں، اور مستوصلہ اس عورت کو کہتے ہیں جو کسی اور عورت سے مطالبہ کرتی ہے کہ میرے بالوں کے ساتھ کسی اور کے بالوں کو پیبند لگا کر جوڑ دے۔ ان دونوں صورتوں میں عورت ایک ہی ہے اور اپنے بالوں کے بڑھانے کے چکر میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ واصلہ وہ ہے جو اپنے بالوں کو کسی اور عورت کے سر میں لگا کر جوڑتی ہے، وہ صورت بھی اگرچہ ممنوع ہے لیکن حدیث کا مطلب وہ نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان کے بالوں کو عورت اپنے بالوں میں جوڑتی ہے تو یہ مطلقاً حرام ہے، لیکن اگر بالوں کے علاوہ اون یا کوئی اور دھاگے ملاتی ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ امام مالک کے نزدیک وہ بھی جائز نہیں ہے۔ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ سر کے بالوں میں انسان کے بال شامل کرنا حرام ہے، لیکن اون وغیرہ دھاگے شامل کرنا جائز ہے۔ اب اگر کوئی عورت کسی جانور کے بال مثلا خچر، گھوڑے کی دم کے بال اپنے بالوں میں شامل کرتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ امام مالک اور دیگر اکثر علماء مطلقاً بالوں کے جوڑنے کو ناجائز کہتے ہیں، کیونکہ حدیث کی ممانعت عام ہے اور یہی راجح قول ہے۔ البتہ بعض علماء نے کچھ خاص حالت میں حیوان کے بالوں کو جوڑنا جائز قرار دیا ہے۔ آج کل بازاروں میں کئی ہزار کے بنے ہوئے سر کے بال خول کے ساتھ ملتے ہیں، عورتیں خریدتی ہیں
اور مستحق لعنت بنتی ہیں۔ الواشمہ، وشم یہ جسم کے گوندنے کو کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سوئی یا دھاگا تیز دار آلہ کو جسم میں چبو دیا جائے، جب زخم لگ جائے اور خون بہنے لگ جائے تو اس زخم میں سرما یا نیل وغیرہ ڈال کر بھر دیا جائے۔ جب کھال مل کر زخم ٹھیک ہو جاتا ہے تو نیچے نیلے نشان اور کھال نظر آئے اور جو ہمیشہ کے لیے رہتے ہیں۔ واشمہ اسی عورت کو کہتے ہیں جو یہ عمل خود اپنے جسم میں کرتی ہے، اور مستوشمہ اس عورت کو کہتے ہیں جو اس عمل کو خود نہیں کرتی، کسی دوسرے سے کرواتی ہے۔ گویا ترجمہ یوں ہے کہ گودنے والی عورت اور گدوانے والی عورت دونوں مستحقین لعنت ہیں۔ اس میں تغیر خلق اللہ ہے، اسی لیے حرام ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر نجس مادہ کھال کے نیچے دب کر رہ گیا تو پھر اس سے وضو اور غسل اور نماز صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ وہ نجس جگہ رہتی ہے۔ مصر اور لیبیا اور افغانستان میں یہ عمل یعنی وشم کا عمل بہت زیادہ ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال لعن اللہ الواشمات والمستوشبات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ فجاءته امرأة فقال انه بلغني انك لعنت كيت وكيت فقال ما لي لا ألعن من لعن رسول الله ومن هو في كتاب الله فقال لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيهما تقول قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه أما قرأت ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بلى قال فإنه قد نهى عنه متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ گودنے والی اور گدوانے والی عورتیں، منہ پر سے بال نچوانے والی عورتیں، افزائش حسن کے لیے دانتوں کو سوہان ریتی سے رتوانے والی عورتیں، ان سب پر جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں تغیر کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ جب ابن مسعود کی یہ روایت عورتوں تک پہنچی تو ایک عورت حضرت ابن مسعود کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ اس طرح کی عورتوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ مجھے کیا مسئلہ ہے کہ میں اس پر لعنت نہ بھیجوں جس پر نبی کریم نے لعنت فرمائی ہو اور جس کو کتاب اللہ میں ملعون قرار دیا گیا ہو۔ عورت نے کہا میں نے بھی اس چیز کو پڑھا ہے جو دو گتوں کے درمیان ہے، یعنی میں نے بھی پورا قرآن کریم پڑھا ہے، لیکن اس میں مجھے یہ بات جو آپ کہتے ہیں صریح الفاظ میں کہیں نہیں ملی۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا اگر تم قرآن کریم کو غور و فکر کے ساتھ سمجھ کر پڑھتی تو اس میں تمہیں یقیناً اس کا حکم ملتا کہ تم نے یہ آیت نہیں پڑھی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی رسول کریم تمہیں جو کچھ دے دے اس کو قبول کرو اور اسی پر عمل کرو، اور جس چیز سے تمہیں منع کرے اس سے باز رہو۔ اس عورت نے کہا ہاں یہ آیت تو میں نے پڑھی ہے۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ پس یہ وہ چیز ہے جس سے تاجدار انبیاء نے منع فرمایا ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ متنمسات یہ متفاعلات کے وزن پر ہے، میم ثانی پر شد ہے۔ من ماس ای من کاش موچنی اور اچھاوے کو کہتے ہیں۔ چہرے سے چھوٹے چھوٹے بال جس آلے سے نوچے جاتے ہیں اس کو من ماس کہتے ہیں۔ اسی طرح عمل کرنے والی عورت کو نامسا کہتے ہیں۔ المتفلجات یہ فلج سے ہے، دو دانتوں کے درمیان فاصلہ اور کھڑکی کو کہتے ہیں۔ جاہلیت میں حسن بڑھانے کے لیے عورتیں سوہان اور ریتی کے ذریعے دانتوں کو گھساتی تھی تاکہ دانت سلیقہ دار بن جائیں، یا بیچ میں فاصلہ بنا کر دانتوں کی کھڑکی دار بناتی تھی تاکہ خوبصورت لگیں۔ چونکہ اس میں تغیر خلق اللہ ہے اس لیے ممنوع اور باعث لعنت ہے۔ حضرت ابن مسعود کے کلام پر اس عورت پر اشتباہ آ گیا کہ قرآن میں کہاں مذکور ہے، اس لیے کہنے لگی میں نے پورے قرآن کو اول سے آخر تک پڑھا ہے، یہ حکم وہاں نہیں ہے۔ اللوحین یعنی الدفتین
یعنی دونوں طرف سے اول سے لے کر آخر تک پڑھا ہے، لوحین سے پورا قرآن مراد لیا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العین حق ونہا عن الوشم رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا نظر لگ جانا یہ برحق ہے، نیز آپ نے گودنے سے منع فرمایا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں نظر بد کو حقیقت کہا گیا ہے۔ العین حق یعنی نظر بد ایک حقیقت ہے، کوئی وہم اور اوہام نہیں ہے۔ معتزلہ وغیرہ روشن خیال لوگ نظر بد کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف وہم ہے، جس طرح پل پر سے گزرنے والا ڈرتا ہے اور اپنے آپ کو گرنے والا خیال کرتا ہے، اسی طرح یہ شخص وہم میں مبتلا ہے کہ مجھ پر فلاں کی نظر ہو گئی ہے۔ اہل سنت فرماتے ہیں کہ نظر بد ایک حقیقت ہے، یہ کوئی وہم نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کی متعدد نصوص اس پر دلالت کرتی ہیں۔ نظر بد لگنے کا طریقہ علماء کرام نے جو ذکر کیا ہے کہ آئین اور ناظر کی قوت واہمہ منظور پر اثر کرتی ہے تو وہ متاثر ہو جاتا ہے، یا آئین و ناظر کی آنکھوں سے باقاعدہ جراثیم جاتے ہیں اور منظور پر اثر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکم سے ناظر کی نظر میں یہ تاثیر پیدا ہو گئی ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ وشم اور نظر بد کو ایک ساتھ کیوں رکھا گیا ہے، حالانکہ نظر بد کی احادیث الگ باب میں بھی موجود ہیں؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اہل وشم میں اکثر کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وشم کی وجہ سے نظر بد ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ وشم نہ کرو، نظر بد تو ایک حقیقت ہے، وہ جب لگتی ہے تو وشم اس کو نہیں روک سکتا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر راوی ہیں، قال لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملبدا رواہ البخاری۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم کو ملبد دیکھا ہے۔ ملبدن اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے موقع پر گوند وغیرہ سے اپنے سر کے بالوں کو جما رکھا تھا کہ میں نے دیکھ لیا۔ تاجدار انبیاء نے گرد و غبار سے بچاؤ کے لیے ایسا کیا ہوگا یا کوئی اور مقصد ہوگا۔ احرام کی حالت میں ایسا کرنا جائز ہے، لیکن بالوں کو ڈھانکنا جائز نہیں ہے۔